السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 65 نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معراج نیر۔ ناظرین، آپ جیسے کہ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے مختلف پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ ابھی چونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس مناسبت سے 65 نیوز نے ایک نیا پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے، الیکشن سیل آزاد کشمیر۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے مختلف جماعتوں کے جو امیدوار ہیں جو الیکشن پہ پارٹیسپیٹ کریں گے، الیکشن لڑیں گے، ہم وقتاً فوقتاً ان کو بلائیں گے اپنے پروگرام میں اور ان سے انٹرویو لیں گے۔ آج جو کہ اس سیشن کا ہمارا پہلا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے رسپیکٹیبل گیسٹ موجود ہیں، ہم آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک سے غلام علی خان صاحب ہیں جو کہ حلقہ ویلی 4 کے امیدوار ہیں متوقع۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں اظہر علی قادری صاحب جو کہ حلقہ LA 44 ویلی 4 کے آپ بھی امیدوار ہیں۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اظہر علی قادری صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ سر مہاجرین کی سیٹ پہ جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیا محسوس آئی؟ کیونکہ یہ تقریباً 40-50 سال سے یہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور اس حوالے سے یہ یہاں پاکستان میں بھی یہ ووٹ دیتے ہیں، اور یہ مہاجرین کی سیٹ میں الیکشن لڑنے کا مین مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چینل 65 کے تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے وقت دیا۔ میں چونکہ امیدوار ہوں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے، ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور راولپنڈی شہر کا یہ حلقہ ہے، اور راولپنڈی شہر سمیت جو پاکستان میں مہاجرین 47، 65 اور 92-90 میں ہجرت کر کے مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں جو آئے تھے، ان لوگوں کے لیے پاکستان میں 12 نشستیں آزاد کشمیر اسمبلی میں رکھی گئی ہیں۔ صحیح۔ یہاں سے انہی مہاجرین کے نمائندے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں ان کے مسائل کے لیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی اس بات کی ہے کہ جب سے آزاد کشمیر اسمبلی معرض وجود میں آئی، کشمیر کے نمائندے ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچتے تو ضرور ہیں، لیکن مہاجرین کی حالت آج بھی وہی ہے۔ آج بھی ان کے بچے نوکریوں سے اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ بنیادی طور پر مسائل کی بجائے برادریزم اور شخصیات کے پیچھے چل کر، سیاسی جماعتوں کے پیچھے چل کر ہم ووٹ دیتے ہیں، نہ کہ شخصیت کو دیکھ کر۔ صحیح۔ چونکہ پارلیمانی نظام میں جماعت ضروری ہے، جماعت بھی یہ نہیں سوچتی کہ جس کو ہم ٹکٹ دینے جا رہے ہیں وہ عوام کا نمائندہ ہے یا خواص کا۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ عوام کے ووٹ حاصل کر کے لوکل نمائندوں کے ذریعے ہم اپنے مسائل تو حل کرواتے ہیں، لیکن جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر وزارتیں میں لے کر، مشاورت بھی لے کر مڑ کے 5 سال وہ حلقے میں نہیں دیکھے جاتے۔ بہت کم شادر نادر جو امیدوار ہوں گے یا الیکٹڈ نمائندے ہوں گے جو دوبارہ عوام میں آتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ صحیح۔ میں چونکہ الحمدللہ 3 مرتبہ کا بلدیاتی کونسلر بھی ہوں، بلدیاتی نمائندہ ہوں، تو اب میں نے یہی سوچا کہ اپنی جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ العزیز ٹکٹ بھی ملے گا اور انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے اپنی جماعت کا ذکر کیا، مسلم کانفرنس کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو وہ پہلے بھی اقتدار میں رہ چکی ہے، غالباً 2 یا 3 بار۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جن مسائل کا آپ نے بھی ذکر کیا، کیا وہ بھی ان کے حل کے لیے جب وہ حکومت میں رہی ہے تو وہ بھی ناکام رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں جتنا انفراسٹرکچر ہے اور جتنے بھی تعمیراتی کام ہوئے وہ مسلم کانفرنس ہی کے مرہون منت ہیں۔ وادی لیپا، نیلم ویلی، جہلم ویلی سے لے کر میرپور تک، مظفر آباد، ان علاقوں میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں یا ان کے مسائل، وہ مسلم کانفرنس ہی نے حل کروائے، اور وہاں پر مہاجرین کے لیے نشستیں نوکریوں میں 25% وہ بھی مسلم کانفرنس کا ہی خاصہ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو نشستیں ہیں یہ بھی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے مہاجرین کے مسائل کے لیے رکھی ہیں۔
صحیح. اچھا سر، مسلم کانفرنس کا کن کن جماعتوں کے ساتھ الحاق ہو سکتا ہے الیکشن میں، یا یہ مطلب امیدواروں کے حساب سے یا پورے کشمیر میں، مطلب کن کن حلقوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے اتحاد کر کے الیکشن لڑیں گے آپ؟ اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس ایک مرتبہ پھر، جیسے کہ کچھ عرصہ قبل مسلم کانفرنس پر شب خون مارا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مسلم کانفرنس ایک نشست کی جماعت رہ گئی تھی آج سے تقریباً 30 سال قبل، اور پچھلے ٹینیور میں بھی ہماری 3 نشستیں تھیں. لیکن اس کے باوجود مسلم کانفرنس اپنے نظریہ اور موقف پر کاربند رہی، اور یہی وجہ ہے کہ مشکل وقت گزر چکا اور لوگ اب جوگ در جوگ مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں. نیلم سے لے کر میرپور تک ڈویژنل سطح پر تنظیم سازی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کنونشنز، ورکرز کنونشن بلائے جا رہے ہیں. اس میں لوگوں کی بھرپور شرکت وہ اس چیز کی غمازی ہے کہ لوگ مسلم کانفرنس کو مستقبل میں اقتدار میں ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں. اور فی الوقت تو ہماری اکیلے کی اڑان ہے. مسلم کانفرنس انشاءاللہ العزیز اکیلی حکومت بنائے گی، اور جیسا کہ عوام میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکیلا الیکشن لڑیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا جماعتوں کے ساتھ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نظریہ کے ساتھ سے تال میل کس جماعت کا ہے، ہم اس کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑیں گے. اچھا، جیسے ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں سالار جمہوریت سردار سکندر خان، انہوں نے بھی مسلم کانفرنس کو جوائن کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شمولیت سے مسلم کانفرنس میں کتنی بہتری آئی ہے، کتنا ان کو بینیفٹ ہوا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے. صحیح. مسلم کانفرنس کا جو نظریہ تھا اس کو مزید تقویت ملی، اور سالار جمہوریت کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس اگر 50% تھی تو وہ 100% پہ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. مسلم کانفرنس کا ابھی الیکشن 2021 میں آپ کا اس میں منشور کیا ہے؟ منشور اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہوگا اس انتخابات میں، کیونکہ اس میں ہم نہ تعمیر و ترقیاتی کام کا کوئی ذکر کریں گے، نہ کسی اور معاملات کا ذکر کریں گے، کیونکہ اس وقت جو تحریک آزادی کشمیر یا کشمیری جدوجہد جس مقام پر ہے، وہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ بھرپور طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، ان کی آواز بلند کی جائے پوری دنیا میں اور اقوام عالم میں. صحیح. اچھا، ہم اپنے دوسرے گیسٹ غلام علی خان صاحب جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے متوقع امیدوار ہیں. کیا غلام علی خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان عوامی تحریک جو کہ اس سے قبل الیکشن جتنے بھی ہے اس پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیا، الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے، تو اس بار آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ آزاد کشمیر کے ان حلقوں میں الیکشن جو ہے وہ لڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے نا وہ پاکستان کی سطح تک پاکستان عوامی تحریک ہے، اور جموں کشمیر میں جموں کشمیر عوامی تحریک کے نام سے، جے کیٹ کے نام سے ہماری جماعت جو وہ سیاست. اس سے پہلے بھی الیکشن 2000 سم تھنگ کوئی الیکشن، اس میں جموں کشمیر عوامی تحریک نے بھرپور حصہ لیا تھا اور پورے آزاد کشمیر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. لیکن موجودہ سسٹم کے خلاف اصل ہماری جنگ جو ہے نا، خواہ پاکستان ہو خواہ آزاد کشمیر ہو، ہماری جنگ اس نظام کے خلاف ہے. یہ جو کرپٹ نظام ہے، استحصالی نظام ہے، یہ نظام عام عوام کے لیے نہیں، یہ بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں کے لیے. ہماری جنگ اس نظام کے خلاف ہے، خواہ ہم الیکشن کی صورت میں اس جنگ کو لڑیں، خواہ الیکشن سے باہر رہ کے لڑیں. لیکن جموں کشمیر عوامی تحریک جو ہے اس مرتبہ ان کے مرکزی شورا میں جو فیصلہ ہوا ہے، پاکستان عوامی تحریک کے جو کور کمیٹی بنی، اس میں جموں کشمیر کی نمائندگی بھی ہے. سردار اعجاز سدوزئی صاحب جو چیف آرگنائزر ہیں جے کیٹ کے، وہ ممبر ہیں کور کمیٹی کے. وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جموں کشمیر عوامی تحریک الیکشن میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گی اور تمام کشمیر سے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی رابطہ کیا اور کہ آپ ویلی 4 سے میرا تعلق ہے، وادی کشمیر سے، ہم بھی مہاجرین جموں کشمیر کراتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ٹکٹ کے لیے جو فارم وغیرہ دیے ہیں، میں اسے فل کر کے آج کل میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اگر سے ٹکٹ مل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس نظام کے خلاف جو ہماری جدوجہد اس کی آواز ہر کشمیری ہر گھر تک پہنچائیں. اور دوسری چیز ہے، کشمیر میں یہاں ویلی 4 اور ویلی 5 میں اظہر قادری صاحب کو اس بارے میں پتہ ہے. کچھ لوگوں نے جو پہلے رہے ہیں یہاں کے نام نہاد لیڈر رہے ہیں، انہوں نے کشمیریوں میں ایک ایسی لت ڈال دی ہے پیسے کے لین دین کی. میرا یہ ذاتی طور پہ یہ ہوگا کہ ہم اس چیز کو ختم کریں، پیسے کی لین دین کی سیاست کو
ختم کیا جائے تاکہ لوگ اس سے آزاد ہو کر ایک باعزت شہری کے طور پر عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کی بغیر پیسے کے لین دین کے ہم الیکشن لڑیں تاکہ کشمیریوں سے جو دھبا لگا ہوا ہے اس کو ختم ہوتا کہ کشمیری ووٹ پیسے لے کر بک جاتے ہیں. وہ چند ایک لوگ ہیں لیکن بدنام سارے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ پیسے کے لین دین کی سیاست ختم ہو اور آزاد کشمیر اسمبلی میں ایسے لوگ جائیں جو واقعی حقیقتاً جو ہے نا وہ عوام کے نمائندے ہوں. تو انشاءاللہ جموں کشمیر عوامی تحریک اس حوالے سے بھرپور تیاری میں ہے. انشاءاللہ جو ہی ٹکٹس وغیرہ مل جائیں گے اس کے بعد باقاعدہ کمپین کا آغاز کیا جائے گا. اچھا غلام علی صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جموں کشمیر عوامی تحریک کا منشور کیا ہے؟ جموں کشمیر عوامی تحریک کا منشور جو پاکستان عوامی تحریک ہے وہی ہے کہ بنیادی طور پر اس نظام کی تبدیلی اور عوام کے حقوق، کیونکہ عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتے ہیں. مطلب آٹا، دالیں، چینی، چاول، تعلیم، صحت، یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اس چیز میں ریاست حکومت اس سے پہلے جتنی حکومتیں رہیں وہ میں سمجھتا ہوں ناکام رہی ہیں، کیونکہ جو آئین پر عمل درآمد نہیں کرتا. آئین کے آرٹیکل میں 37، 38، 40 اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ریاست پاکستان یا ریاست کشمیر وہ عوام کو، غریب عوام کو بنیادی چیزیں فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو یہ سب جتنی حکومتیں سے پہلے رہی ہیں وہ آئین پر عمل درآمد نہ کر کے آئین کی غدار مرتکب ہوئی ہیں، خواہ پاکستان ہو خواہ آزاد کشمیر ہو. دوسری ایک چیز یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز مسلط ہوگی، جس کی حکومت ہے پاکستان میں اسی کو وہاں حکومت بنتی. اس چیز کو بھی، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر ایک خود مختار ایک ریاست ہے، اس میں ایک آزاد حکومت بننی چاہیے، نہ کہ پاکستان کے وہ اس میں کہ یہ چیز مسلط ہو کہ یہ پاکستان کے انڈر ہے. آزاد ریاست ہے. اظہر صاحب اس سے اتفاق کریں گے میری بات سے، اس میں آزاد حکومت بننی چاہیے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جموں کشمیر عوامی تحریک اپنا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. اچھا، وہ ہماری ٹیم 65 نیوز کے جو کہ پچھلے کچھ دنوں ہم کشمیر میں گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف آزاد کشمیر کے علاقے، چاہے وہ وہاں کے ہوں یا وہ مسائل کا گاڑ بنے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں کے اتنے زیادہ بنیادی مسائل ہیں. جی تو آپ ان مسائل پہ روشنی ڈالیں. ہو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ جو آزادی کشمیر کا مسئلہ ہے، کیونکہ جموں کشمیر آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے. ہمیں سب سے پہلے تو ہماری سٹرگل یہ ہوگی کہ آزادی کشمیر کے حوالے سے نا اس ایک قدم آگے جا کر، پہلے تو یہ جو بھارت نے جو اقدام کیا ہے آج سے 1 سال پہلے، کشمیر کی اصل حیثیت کو وہ آرٹیکل 350 اور 370 اور 35A ختم کر کے وہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، جس پہ عالمی سطح پر پاکستان حکومت نے آواز بلند کی ہے، لیکن اس طریقے سے آواز بلند نہیں ہو سکی جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی. مطلب پاکستان میں مختلف ہر جمعے کو احتجاج کر کے بس وہ گھر چلے گئے، لیکن اس کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچانا ہے کہ کشمیری قوم جو ہے وہ آزادی چاہتی ہے بھارت کے تسلط سے. اس کے لیے جموں کشمیر عوامی تحریک اپنا پورا کردار ادا کرے گی. باقی رہے مسائل کی بات، مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن میں جتنے فنڈ کشمیر میں ہوتے ہیں اس حوالے سے جو وہ میرا خیال ہے کہ وہاں کے مسائل حل نہیں کیے گئے. لوگ مسائل کا شکار بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جموں کشمیر عوامی تحریک کو موقع ملا، بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کرنے میں پوری کوشش کریں گے. اچھا اظہر علی قادری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ حلقہ LA44 جس پہ آپ الیکشن لڑنے چاہ رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ یہ حلقہ راولپنڈی کا کون سا ہے، کون سے ایریے اس حلقے میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ راولپنڈی شہر کی 38 یونین کونسلیں ہیں، 1 سے لے کر 38 تک، اور یہ ہے راولپنڈی شہر کا مین مرکز جو کہ پرانا علاقہ کہا جاتا ہے اسے. پیر بدائی، بنگش کالونی، گوہاٹی بازار، اکال گڑھ، چمنزار کالونی، نیو امرپورہ، وارث خان، ہولی فیملی، اس سے سراؤنڈنگ ایریاز جو ہے یہ LA44 اور وادی 4 کے علاقے اس میں شامل ہوتے ہیں. صحیح. اور اچھا یہ بتا دیں کہ اس میں مطلب کیا کب تک اس کا پروسیس شروع ہوگا؟ جو امیدوار ہیں جنہوں نے پیپر اس میں سبمٹ کروانے ہیں، جی وہ الیکشن کمیشن میں کب تک اس کا پروسیس ہے، اور لاسٹ ڈیٹ آیا کہ اس کی آئی ہے یا ابھی اناؤنس نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی کچھ اناؤنس نہیں ہوا. ابھی صرف یہ اناؤنس ہوا کہ 30 جولائی تک الیکشن پروسیس اور نئی حکومت کا قیام آنا ضروری ہے. 30 جولائی تک، 30 جولائی 2021 تک. اس سے قبل 45 دن کی کمپین ہوگی. 30 جولائی سے قبل 45 دن کی کمپین ہوگی. اس سے قبل نگران گورنمنٹ قائم ہوگی اور الیکشن کا پروسیس ہوگا. صحیح. بہت شکریہ اظہر علی قادری صاحب. مسلم کانفرنس کے ہمارے امیدوار تھے، اور جموں کشمیر عوامی تحریک کے غلام علی خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے پھر ایک نئے چہروں کے ساتھ، نئے امیدواروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے معراج نیئر کو. السلام علیکم، اللہ حافظ.